نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا صدق الله مولانا العظيم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے شک یہ قرآن پاک اس منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے، اور مومنین کو اس بات کی خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر انسان، سب سے اعلیٰ ترین انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو خود قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ماہر، خوبصورت قرآن پاک سیکھ کر قرآن پاک پڑھنے والا، قرآن کا ماہر، فرمایا کہ وہ معزز اور محترم فرشتوں، معظم و مکرم انبیاء کے ساتھ کل قیامت کے روز ہوگا. اور فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہو لیکن قرآن مجید پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو، کن ذہن ہونے کی وجہ سے یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے وہ قرآن پاک کو صحیح طور پر نہ پڑھ پاتا ہو، مشکل ہوتی ہو، اس کو قرآن پڑھنے میں اس کو دشواری محسوس ہوتی ہو، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے، پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کے لیے جو قرآن کو سیکھتا ہو لیکن سیکھنا اس کے لیے مشکل ہو لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے 2 گنا اجر ہے. ایک قرآن پاک پڑھنے کا اور دوسرا اس کی مشکل کے باوجود اس کو پھر بھی کوشش کرتا ہے سیکھنے کی، حاصل کرنے کی، تو فرمایا کہ اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 2 گنا اجر ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت میں ہر وقت لگا رہتا ہو اور قرآن پاک کی تلاوت اسے اتنا مشغول کر دے، اتنا مصروف کر دے کہ وہ اس کی تلاوت کی وجہ سے اپنے لیے کسی چیز کا سوال ہی نہ کر سکتا ہو، کسی چیز کی التجا ہی نہ کر سکتا ہو، قرآن مجید کی تلاوت اسے اتنا مشغول کر دے کہ وہ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کسی چیز کا اللہ کی بارگاہ کے اندر سوال نہ کر سکتا ہو، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان لوگوں سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے جو اللہ سے مانگ کر لیتے ہیں، جو اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اپنے لیے مانگتے رہتے ہیں، لیکن یہ قرآن پاک کی مصروفیت والا خود کے لیے نہیں مانگ سکتا، اپنے لیے دنیا کی کسی متاع کا سوال نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان سے بھی زیادہ رزق اور دولت اور شہرت اور کامیابی اور دنیا اور آخرت اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا جو مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کلاموں کے اوپر اللہ کی کلام کو وہ فضیلت حاصل ہے، وہ مقام حاصل ہے، ایسی فضیلت حاصل ہے اللہ کی کلام کو دنیا کی ساری کلاموں کے اوپر جیسی فضیلت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اپنی تمام مخلوق کے اوپر حاصل ہے. جو فضیلت، جو مرتبہ، جو مقام خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق کے اوپر حاصل ہے، فرمایا کہ وہی فضیلت، وہی مرتبہ، وہی مقام اللہ کی اس کلام کو دنیا کی ساری کلاموں کے اوپر حاصل ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کا کوئی عمل قرب الہی کو اتنا نہیں پا سکتا
کوئی عمل اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا اتنا ذریعہ نہیں بن سکتا جتنا قرب الہی کا ذریعہ تلاوت قرآن پاک ہے۔ جتنا انسان تلاوت قرآن پاک کے ذریعے اپنے مولا کا قرب پاتا ہے، اس کی رضا پاتا ہے، اس کی خوشنودی پاتا ہے، اس کی رحمتیں پاتا ہے، جو قرب انسان کو اللہ کی کلام کی تلاوت کے ذریعے قرب الہی کے حاصل ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ سب سے بہترین ذریعہ قرآن پاک کی تلاوت کا ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنے مولا کے قریب ہو جاتا ہے، اپنے مولا کے ساتھ مناجات کرتا ہے، اپنے مالک کے ساتھ وہ تعلق قائم کرتا ہے، اور اس تعلق سے بڑھ کر کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ سامعین ناظرین اکرام، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں گزر رہی ہیں، اور ان بابرکت اور مبارک گھڑیوں کے اندر اپنے لمحات کو قیمتی بنائیں، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کا ذکر کریں، تلاوت کریں، اور شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس لیے کہ یہ قرآن نور ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ قرآن پاک شفاعت کرے گا کل قیامت کے روز، جس دن شفاعت کی ضرورت ہوگی، جس دن انسان محتاج ہوگا۔ آج اس اپنا وقت نکال کر اپنی نیند کو قربان کریں، اپنے سکون کو قربان کریں، اور اللہ کی کلام کے ساتھ لو لگائیں۔ کل قیامت کے روز جب ہمیں آسرے کی ضرورت ہوگی، سہارے کی ضرورت ہوگی، اللہ کی قرب کی ضرورت ہوگی، اللہ کی مہربانیوں کی ضرورت ہوگی، جب کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب اور اللہ کی رضا کی ضرورت ہوگی، تو اس دن قرآن پاک ہماری شفاعت کرے گا، ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔